جناب اسپیکر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو خیال تھا کہ کل اگر بحث اس پر چلے گی تو کل اس پر میں بات کروں گا، لیکن آپ نے کہا کہ آج بولنا ہے تو سنانا ہے تو آج ہی سنانے پڑے گی مجھے۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر، سانحہ مری میں جو واقعہ ہوا جس میں کئی قیمتیں جانیں ضائع ہوئی، اس پر میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے افسوس کا اظہار کروں گا۔ ظاہر ایک قدرتی آفت ہے، اس میں کسی کا بس نہیں چلتا، لیکن حکومتیں بھی، جس ملک میں حکومتیں ہوتی ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور نہ یہ پہلی آفت ہے اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ آخری آفت ہوگی۔ قدرت کی آفتوں کا کنٹرول یا جو ہے دار و مدار ہمارے اپنے اعمالوں پر ہوتا ہے، اور بالخصوص حکمرانوں کے اعمالوں پر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آفتیں جہاں کہیں پہ بھی آتی ہیں وہ اس خطے یا اس قوم کے امتحانات یا ان کے اس اعمالوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آفت میں جو کچھ جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کے لاحقین کے ساتھ ہم صرف اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں اور افسوس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ صرف قدرت پر اس بوجھ ڈالا جائے یا حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ کیا اس میں ہیومن ایررز کو بھی ہم مد نظر نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا حکمرانوں کی کمزوریاں یا اس کی وہ حکمت عملی کا بھی جائزہ ہمیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے؟ کیونکہ حادثات جو نااہلی ہیں وہ جو ہمیشہ حادثات کو جنم دیتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں جناب اسپیکر، واقعات ہو چکے ہیں، قدرتی حادثات بھی ہو چکے ہیں، حکومتی حادثات بھی ہو گئے ہیں، حکومتی واقعات بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پیچھے پھر کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، کمیشن بنائے گئے ہیں، لیکن آج دن تک ان کمیشن اور ان کمیٹیوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ کہیں کسی کو اگر کمپنسیٹ کیا گیا ہے وہ بھی مکمل نہیں کیا گیا ہے، یا ان حادثات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کون سی احتیاطی تدابیریں استعمال کی ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات اور ایسے حادثات نہ ہوں؟ میرے خیال میں اس کا جواب 0/0 میں ہوگا۔ چونکہ مری کا علاقہ اسلام آباد سے نزدیک ہے تو ان لاحقین کی آو پکار، ان کی چیخیں جو ہے نا اس ایوان میں بھی سنائی دی گئی ہیں، یہاں کے میڈیا میں بھی سنائی دی گئی ہیں، لیکن وہ علاقے جو اسلام آباد سے بہت دور ہیں، جو آسٹریلیا کے جزیروں میں ہیں یا نارتھ پول میں ہیں، جس طرح کے بلوچستان ہے یا نارتھ پول آسٹریلیا کا کوئی جزیرہ ہو، اس میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ کبھی میں یہ نہیں کہتا اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ یہاں پہ تو قدرتی آفتیں ہوئے ہیں، وہاں پہ انسانی اور حکومتی آفتیں جو آئی ہیں ان پر کوئی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر آج تک کسی نے جو ہے روشنی تک نہیں ڈالی، کیونکہ ان علاقوں کو ہم نے اندھیرے کی اس کنویں میں دھکیلا ہوا ہے کہ وہاں پر آپ کی کوئی بھی روشنائی کام ہی نہیں کرتی۔ ایک ہی قبر سے 250 کے قریب جو ہے لاشیں برآمد ہوتی ہیں اجتماعی قبروں کی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے کہیں دور تک جا کے پہنچتی ہے، اور جب اس دور تک پہنچتی ہے تو ہم میں سے کوئی، ہم سب کے جو ہے وہاں پر جو ہے جل جاتے ہیں۔ ان واقعات کے پیچھے ان عناصر کا اور ان قوتوں کا ہاتھ ہے جو ایک ایک قبر میں، اجتماعی قبر میں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں گراتے ہیں۔ سی ٹی ڈی کے جو واقعات ہیں
کوئٹے سے آپ کا ڈپٹی اسپیکر صاحب تعلق ہے. روزانہ کوئی ایک مہینہ نہیں گزرتا کہ سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 19 لوگ ہلاک کیے جاتے ہیں اور دوسرے دن شہ سرخی لگتی ہے کہ جی دہشت گردوں کا جو ایک اہم گروہ جو ہے مارا گیا. 19 آدمی اس طرف مارے جاتے ہیں لیکن اس طرف ایک گاڑی کا کانچ تک نہیں ٹوٹتا. تو یہ کیسے دہشت گرد ہیں جن کے ہاتھ میں پتھر تک نہیں ہے؟ یہ کیسے دہشت گرد ہیں جن کے جب برآمدات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اتنا بارود برآمد کیا گیا ہے، لیکن ان دہشت گردوں کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بارود کا جو ہے ایک حصہ بھی پھوڑ سکیں. اتنی بندوقیں، اتنے کارتوس ان سے برآمد ہوتے ہیں، لیکن وہ جاہل دہشت گرد ایسے ہیں کہ ایک گولی چلانے کے بھی قابل نہیں ہوتے اور ان کو جو ہے سی ٹی ڈی کا عملہ جو ہے نا within hours جو ہے سب کے سب ہلاک کر دیے جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ چلتے ہوئے اب کوئٹے کے دشت کے علاقے میں باقاعدہ ان کے لیے ایک قبرستان بنایا گیا ہے جو نامعلوم ہے. منی بجٹ پر جناب اسپیکر صاحب بحث ہو رہی ہے. پتہ نہیں اس کو نام تو منی میرے خیال میں بہت چھوٹا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی اور نام دیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ منی تو ہمیشہ چھوٹے چیز کو کہا جاتا ہے نا. اس کو کیا نام دیا جائے؟ میکسیکن میرے خیال میں یہ بجٹ، کیونکہ 17% جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے یا باقی ہمارے ممبران نے جس انداز میں اس کا جو پوسٹ مارٹم جس انداز میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور کہیں سے بھی میں کچھ دنوں سے جو اسمبلی کے اجلاس میں نہیں تھا، لیکن جو سنتا آ رہا ہوں اس کی مخالفت میں ہی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی ڈیفینڈ میں جو آج تک کسی نے بات نہیں کی. 17% ٹیکسز لگائے گئے ہیں تمام اشیاء ضرورت پر، اس میں کھانے پینے کی بھی اشیاء ہیں. صرف ایک چیز پر میں نے ابھی تک ٹیکس نہیں دیکھا ہوا ہے، وہ ہے موت پر. اس کا ذکر نہیں ہوا ہے. کفن پہ تو ہے بھائی، کپڑا ہوگا تو اس پہ، کپڑے پہ ٹیکس ہوگا تو کفن پہ ہی ہوگا، صرف موت پہ نہیں. کیونکہ اس ملک میں سب سے سستی چیز جو ہے وہ ہے انسان کی موت. وہ بغیر مانگے آپ کو مل جاتی ہے، بغیر کہے ہوئے جو ہے، یا آپ پہ جو ہے موت خود آپ کی دہلیز پر آپ کا دروازہ جو ہے نوک کرتی ہے. وہ بھوک سے بھی آ سکتی ہے، وہ دہشت گردی سے بھی آ سکتی ہے، وہ افلاس سے بھی آ سکتی ہے، وہ حکمران کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. میرے خیال میں اگر اس ملک کی حالت کو بہتر کرانا تو ٹیکس لگانا ہے تو غلط بیانیے پر ٹیکس لگائیں، جھوٹ پر ٹیکس لگائیں، بدفعلی پر ٹیکس لگائیں، ناانصافیوں پر ٹیکس لگائیں، غلط فیصلوں پر، عدلیہ کے غلط فیصلوں پر ٹیکس لگائیں، نیب کے غلط فیصلوں پر ٹیکس لگائیں، حکمرانوں کی غلط کاریوں پر ٹیکس لگائیں، اپوزیشن کی غلط رائیوں پر آپ لوگ ٹیکس لگائیں، تو پھر اس ملک کی حالت جو ہے بہتر بننے میں کے امکانات ہیں جناب اسپیکر صاحب. کیونکہ بجٹ پر تو کافی ساتھیوں نے بحث کی ہے. میں آؤں گا حزب روایت بلوچستان کی طرف جناب اسپیکر صاحب. کیونکہ جو مہنگائی ہے، ظاہر ہے ہم بلوچستان کے لوگ بھی اس سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے. ٹیکسز جو لگائے گئیں گے اس کا اثر بھی ہم بلوچستان پر آتا ہے. مہنگائی جو ہوگی، چاہے آٹا مہنگا ہو، چاہے دالیں مہنگی ہوں، اس کا اثر بھی پورے آ سکتا ہے. تو بلوچستان پر بھی اس کے لامحالہ اثرات تو ہوں گے ہی ہوں گے. بے روزگاری کا بلوچستان میں یہ عالم ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. مرکز سے تو ہمیں روزگار کی کوئی توقع نہیں ہے. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یا قدرت کے وسائل سے مالا مال اس صوبے کی لوگوں نے ماہی گیری کے حوالے سے اگر اپنا روزگار خود پیدا کیا ہے، تو اس گوادر کو جو کئی حکمران جو اس کو سنوارتے آج اس کو جو ہے نا ملک کی ترقی کا جس کو جومر بنا دیا گیا ہے،
आज वो ग्वादर के लोग सर पे एहतजाज हैं बेरोजगारी के लिए।